میرے پاس ریڑھ کی ہڈی کا ایک مریض عبداللہ نامی شخص آیا۔ ریڑھ کی ہڈی کی چوٹ کی وجہ سے اس کا نچلا دھڑ کام کرنا چھوڑ چکا تھا، لہٰذا میں اس کا علاج کر رہا تھا، لیکن یہ عمل اتنا سست تھا کہ اس کی وجہ سے وہ مایوسی کا شکار ہو رہا تھا، یہاں تک کہ وہ اتنی مایوسی کا شکار ہو گیا کہ اس نے نیند آور ادویات کا استعمال کرنا شروع کر دیا، لہٰذا وہ ہمیشہ غنودگی میں رہتا۔ اس کو واپس حقیقت کی دنیا میں لانے کے لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کو ایک اور مریض سے ملواؤں، اور وہ مریض ایسا تھا کہ اس کے گردن کے موہروں پر چوٹ لگی تھی۔ اس کے علاوہ حرام مغز کے کٹ جانے کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ اس کی ٹانگیں مفلوج ہو چکی تھیں بلکہ اس کے بازو بھی کام کرنا چھوڑ چکے تھے۔ میں نے اس مریض سے بات کرنا شروع کی اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اب آپ کبھی بھی نہ چل سکیں، کیا میں آپ کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ تو اس نے مسکرا کر جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب، آپ میرے لمبے کش کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ میں نے بڑی حیرانگی سے پوچھا کہ لمبے کش کا مسئلہ؟ اس نے کہا کہ دراصل ڈاکٹر صاحب، مجھے سگریٹ پینے کی بہت بری عادت ہے، میں بازو تو ہلا نہیں سکتا، لہٰذا مجھے کسی سے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے سگریٹ پلا دو، لیکن جب میرے لمبے کش کا موڈ ہوتا ہے تو وہ میرا ساتھی اس وقت سگریٹ میرے منہ سے ہٹا دیتا ہے، لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کا کوئی سلسلہ ہو جائے کہ کش میں خود لگا سکوں تو میرا خیال ہے کہ یہی میری بہت بڑی بحالی ہوگی۔ جب اس نے یہ بات مکمل کی اور میں نے عبداللہ کے چہرے کو دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا۔ اس بات نے اس کے ذہن پہ بہت اثر ڈالا۔ اب وہ مایوسی سے نکل چکا تھا، کیونکہ اس کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ اگرچہ اس کے پاؤں اس کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ تو سلامت رکھے ہوئے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے خود کھا پی تو سکتا ہے، اپنی ویل چیئر کو جہاں چاہے چلا کے لے جا تو سکتا ہے، لہٰذا وہ نعمت جو اس سے چھن چکی ہے، بجائے اس کے اوپر کڑنے کے، جو نعمت اللہ تعالیٰ نے اب بھی اس کے پاس باقی رکھی ہے، اس سے کام لینا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور مریضہ جن کا نام زینب تھا، ابھی ان کی شادی کو صرف 2 ہفتے ہوئے تھے، وہ دوسری منزل سے گریں اور ریڑھ کی ہڈی پر چوٹ لگنے کی وجہ سے ان کا نچلا دھڑ مفلوج ہو گیا۔ ان کے شوہر میرے پاس آئے، میں نے انہیں ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا اور کہا کہ اب انہیں آپ کی بہت ضرورت ہے۔ جب دوسرے دن میں اپنی پیشنٹ سے ملنے کے لیے گیا تو انہوں نے نفرت سے اپنا منہ اس طرف پھیر لیا اور مجھے کہا کہ ڈاکٹر، تم کہتے ہو کہ میں چل نہیں سکتی، لیکن میں تمہیں چل کر دکھاؤں گی۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ جب اس کے شوہر کو یہ پتہ چلا کہ اب یہ کبھی چل نہیں سکتی، اس نے اس کو اسی وقت طلاق دے دی تھی، لہٰذا 3 ماہ کے علاج کے بعد وہ ہسپتال سے چلی گئی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میرے کمرے کا دروازہ بہت زور سے کھلا، میں اس کو بالکل فراموش کر چکا تھا، لیکن اس دن اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی اور اس نے بڑے گرج کر کہا، ڈاکٹر، میں وہی ہوں جسے تمہاری وجہ سے طلاق ہوئی تھی، دیکھو میں نے تمہیں 6 مہینے کے اندر چل کر دکھایا ہے۔ میں اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ ایک ڈاکٹر کے لیے اس سے زیادہ اور خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اس کا مریض ٹھیک ہو جائے، اور وہ اتنی باہمت خاتون تھی کہ اس نے ویل چیئر پر بیٹھ کر ہی سلائی کڑھائی کر کے اپنی بیماری کا سارا خرچہ خود اٹھایا تھا۔ اب وہ زندگی میں دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اور اپنے ماں باپ کے اوپر بوجھ بھی نہیں بننا چاہتی تھی، لہٰذا میں نے اس کو سلائی کڑھائی کے ایک اچھے ادارے میں نوکری دلوا دی جہاں وہ اپنا نظام اب خود چلا رہی ہے۔ صرف ایک بات، وہ ایک جملہ جو اس کو میرا برا لگا کہ میں اب کبھی نہیں چل سکتی، اس نے اس جملے کو غلط ثابت کرنے کے لیے اپنی اس بیماری کو شکست دے دی۔ تیسرا واقعہ بہت زیادہ حیرت انگیز ہے۔ چودھری نعیم صاحب، وہ اپنے سیاسی کیریئر کے دوران بہت سے اہم سیاسی عہدوں پر کام کر چکے تھے۔ ان کو ایک ایسی بیماری تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ انسانی اعضاء کو مفلوج کرتی رہتی ہے۔ جس وقت میں نے ان کا معائنہ کیا تو وہ اعصابی طور پر اس حد تک کمزور ہو چکے تھے کہ مصنوعی سانس کے آلے کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتے تھے۔ ایک ملازم ہر وقت ایک غبار نما آلہ پکڑے رکھتا اور اسے دبا کر سانس ان کے پھیپھڑوں تک پہنچاتا۔ اس کے باوجود چودھری نعیم صاحب اپنی سیاسی ذمہ داریاں بڑے اچھے انداز میں نبھا رہے تھے۔ ان سے بہت سارے لوگ ملنے کے لیے آتے، وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بیگ منہ سے ہٹواتے اور کارکنوں کو ہدایت کرتے، اور جب سانس اکھڑنے لگتا تو ملازم جلدی سے بیگ ان کے منہ سے لگاتا اور زور زور سے اسے دبا کر ان کے پھیپھڑوں میں ہوا پہنچانے لگتا۔ جب ان کا سانس بحال ہو جاتا تو پھر وہ دوبارہ اپنے کارکنوں کے ساتھ بات کا سلسلہ شروع کر دیتے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، یہ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا کہ اپنے سانس کو لینے کے لیے ایک انسان کو کتنی شعوری کوشش کرنی پڑ رہی ہے اور اس کے لیے کتنے حوصلے کی ضرورت ہے۔
شاید آپ کو یہ بات معلوم نہ ہو کہ کسی مریض کو مشین کے ذریعے مصنوعی سانس دینے کا ایک دن کا خرچہ 15 سے 20 ہزار سے زیادہ ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کے سالوں کو 20 ہزار سے ضرب دے کے دیکھیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم کتنے عرصے سے اس نعمت کو استعمال کر رہے ہیں بغیر کسی معاوضے کے۔ چودھری نعیم صاحب کے بال بہت گھنے تھے۔ وہ ایک دراز قد اور ہنسمکھ انسان تھے۔ شاید آج انہوں نے مجھے حیران کرنے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ خالد صاحب، مجھے اپنے گھنے بال بہت پسند ہیں۔ میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میں ان میں خود سے کنگھی کروں۔ کیا آپ ایک ایسی گرپ بنوا سکتے ہیں جس سے میں اپنے بالوں میں جب چاہوں کنگھی کر سکوں اور بالوں کا سٹائل خود اپنی مرضی سے بنوا سکوں؟ میں ان کی یہ بات سن کر حیرت میں ڈوب گیا، لیکن اس کے باوجود میں نے اپنی ٹیکنیشین سے وہ گرپ بنوائی اور یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کنگھی کیسے کرتے ہیں میں وہ گرپ خود ان کو دینے کے لیے گیا۔ اس قدر مشکل زندگی کے باوجود بھی کیا کوئی انسان اتنا مثبت اور اتنا حوصلے والا ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے۔ پھر لوگوں کی زندگیوں کی اذیتیں اور تکالیف کو دیکھنے کی وجہ سے ایک دن میں نے اپنے ٹی وی پروگرام میں یہ کہنے پر میں مجبور ہو گیا کہ جن خاندانوں میں مسکولر ڈسٹرافی کا مرض ہو تو اگر حمل کے دوران بچے کے اندر ایسا کوئی نقص پایا جائے تو اس کا ابارشن کروا لینا چاہیے۔ اس کا رد عمل مجھے دینی حلقوں کی طرف سے بھی بہت سخت سننا پڑا، لیکن ایک دن مجھے ایک شخصیت کا فون آیا اور انہوں نے مجھے یہ کہا، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھ جیسے لوگوں کو پیدا ہونے کا حق ہی نہ دیا جائے اور ان کے دل دھڑکنے سے پہلے ہی انہیں قتل کر دیا جائے؟ ان کے الفاظ میں اتنی زیادہ کاٹ تھی کہ میں سن ہو گیا۔ میں نے ان سے ملنے کا فیصلہ کیا اور جب میں ان سے ملا تو ان کو ایسی حالت میں دیکھا کہ وہ اتنی لاغر ہو چکی تھیں کہ وہ چلنے پھرنے سے بالکل معذور تھیں۔ لیکن مجھے حیرت اس بات کے اوپر ہوئی کہ وہ ہماری ملک کی مشہور ناول نگار سلمیٰ کنول تھیں اور ان کے ناولوں کے اوپر کئی فلمیں بھی بن چکی تھیں، اور وہ ساری زندگی اپنے ناولوں سے ملنے والی آمدنی کو ان لوگوں کے اوپر خرچ کیا کرتی تھیں جو کسی جسمانی معذوری کی وجہ سے کما نہیں سکتے تھے۔ خود جس بیماری کو فیس کر رہی تھیں لیکن اپنے آپ کو انہی لوگوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ یہ ہمت کی ایک بہت بڑی اور اعلیٰ مثال ہے۔ پھر میرا ایک اور بہت ہی باہمت مریض جیری الحق، جو کہ HESN کالج میں ریاضی پڑھایا کرتا تھا، جب وہ میرے پاس علاج کے لیے آیا تو اسے اپنی بیماری کی شدت کا بالکل احساس نہیں تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ چند دنوں میں چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے گا۔ جب ہم نے اس کو صحیح صورتحال بتائی وہ بہت مایوس ہوا۔ اس کے والدین نے اس کا بہت علاج کروایا، یہاں تک کہ وہ انگلینڈ بھی گیا، مگر جب اسے کچھ فائدہ نظر نہ آیا تو وہ واپس پاکستان آ گیا۔ اب وہ کالج میں ریاضی تو پڑھا نہیں سکتا تھا، اس لیے اس نے کچھ عرصے میں کمپیوٹر کے کورسز کیے اور پھر اس میں اتنی مہارت حاصل کر لی کہ وہ HESN کالج کے کمپیوٹر سیکشن کا انچارج بن گیا۔ کتنی حیران کن بات تھی کہ وہ شخص جو ویل چیئر پر بیٹھا ہو، اپنے ہاتھ استعمال نہ کر سکتا ہو، وہ ہاتھوں میں خاص قسم کے دستانے چڑھا کر نہ صرف پورے کمپیوٹر سیکشن کا بوجھ اٹھا لے بلکہ دوسروں کو تربیت بھی دینا شروع کر دے۔ جو کام اس کے ہاتھوں اور ٹانگوں سے کرنے والے تھے ان کے لیے اس نے ایک ملازم رکھ لیا تھا۔ وہ اس بات کو بخوبی سمجھتا تھا کہ گردن سے نیچے کے دھڑ کا کوئی حصہ اس کے قابو میں نہیں ہے، لیکن دماغ تو اس کے پاس ہے، اس لیے اسے وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کر رہا تھا۔ لہٰذا اب وہ ایک بامقصد زندگی گزار رہا تھا۔ فرق یہ تھا کہ پہلے وہ کام 4 ٹانگوں والی کرسی پر بیٹھ کے کیا کرتا تھا، اب وہ 4 پہیوں والی کرسی پر بیٹھ کر کرتا تھا۔ یہ سب داستانیں سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان اپنی معذوریوں کے ساتھ ایک بھرپور زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھ لے تو یہی معذوری کا سب سے بہترین علاج ہے۔